جائے میرے گل کا نور پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء ملت اسلامیہ، سامنے بیٹھے سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المسلمون، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ اہل بیت میں اس طریقے سے عرض کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں، کوئی میسم کوئی سلمان کوئی ابوذر نکلے، کوئی میسم کوئی سلمان کوئی ابوذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ اور یہ جو ننھے علی اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو ننھے علی اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نور مجسم سید عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے قبل بڑے اچھے اچھے شعراء کرام سے آپ لوگوں نے نعت و منقبت سماعت کی اور اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کیا۔ اہل بیت اطہار کی طرف یہ محفل منسوب ہے اور شہدائے کربلا کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کی شب میں انشاءاللہ شہدائے کربلا کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن میں اس سے قبل کچھ اشعار جو منقبت کے ہیں شہدائے کربلا کا جن سے تعلق ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں، مجھ سے قبل نور مجسم صاحب اور صدام بھائی نے
اتنے اچھے لہجے میں آپ کو نعت و منقبت سنائی، لیکن میرے لہجے پہ نہ جائیے گا، کلام پر جائیے۔ شاعر نے جو کلام لکھا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے کہ اس نے سارے واقعات کربلا کو اور کربلا کا کیا پیغام تھا اس نے اپنے اشعار میں کس طریقے سے سمیٹ دیا ہے، اسے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور میں لائیں کہ کربلا کا میدان ہے اور اہل بیت اطہار میدان کربلا پر میں گرم ریت پر موجود ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، پانی بھی ان پر بند کر دیا گیا اور کتنے ظلم و ستم ان پر کیے گئے۔ ان سارے واقعات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان اشعار کو جو ہے آپ سماعت فرمائیے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرہ آب کے بغیر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق میں آل رسول سے ہوئے، جتنے سوال عشق میں آل رسول سے ہوئے، ایک کے بعد ایک دیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لم سے لبے حسین کو
سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اور اس منقبت کا سب سے حسین شعر جس میں کربلا کی جو جنگ ہوئی اور کس مقصد سے ہوئی اس مقصد کو اس شعر میں اس طریقے سے بیان کیا گیا. ملاحظہ فرمائیں. گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحبہ و بارک و سلیم السلام علیکہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن مقدس کی میں نے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. قرآن مقدس کی اس آیت سے کیا ظاہر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے ہم تک یہ پیغام بھیجا اور اپنے محبوب سے کہلوایا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھ دیں. کیا رکھ دیں؟ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ کہ میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو میرے قریب والوں سے محبت کرو.
اب آپ غور کریں کہ ہمیں دین اسلام ملا، ہماری رسائی خدا تک ہوئی، اللہ کی مقدس کتاب ہمیں ملی، یہ ساری چیزیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ملی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی، ہمیں جنت کا راستہ ملا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں ان تمام چیزوں پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے قریب والوں سے تم محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب والے کون ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے ذریعے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان سے محبت کریں جو آپ کے قریب والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہمیں بتا دیں کہ آپ کے قریب والے لوگ آخر ہیں کون؟ من قرابتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے قریب والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام آگے عرض کرتے ہیں، ہاؤلائی الذین وجبت علینا مودتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کو اللہ نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام اس آیت کریمہ سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل سے محبت کرنا صرف مستحب ہے، یا کسی نے کیا تو ٹھیک ہے نہ کیا تو کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے قرابت داروں سے محبت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ تبھی تو نبی کی بارگاہ میں صحابہ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، من قرابتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے قریب والے کون ہیں؟ ہاؤلائی الذین وجبت علینا محبتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ نے محبت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، علی و فاطمہ و ولدہما، علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے امام حسن و حسین، ان کے دونوں بیٹے امام حسن و حسین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا نام لیا، سب سے پہلے علی المرتضیٰ کا نام لیا، پھر اس کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، پھر حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین کا نام لیا، اور صحابہ اکرام کے سامنے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ یہ 4 وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن سے محبت کو اے میرے صحابہ صرف تم پر واجب نہیں کیا گیا، بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر نبی کے قرابت داروں سے محبت یہ واجب قرار دی گئی۔ صرف یہ نہ سمجھیں کہ نبی کے صحابہ پر یہ ضروری تھی، یہ بات ضروری تھی کہ نبی کے صحابہ سے پہلے بیت اطہار سے محبت کریں، یا نبی کے قریب والے سے محبت کریں، یا حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کریں، یا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے محبت کریں، یا حسنین کریمین سے محبت کریں۔ نہیں، صرف یہ صحابہ پر ضروری نہیں تھا، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ آیا، ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا، محدثین و مفسرین کا زمانہ آیا۔ 1400 سال کے اندر ہزاروں لاکھوں علماء، مشائخ اور بزرگان دین کا زمانہ آیا، سب نے اہل بیت اطہار سے محبت کی، اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ صحابہ اکرام میں آپ غور کریں کہ صحابہ میں سب سے عظیم شخصیت کس کی ہے؟ صحابہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ جمعہ کی نماز میں جاتے ہوں گے، منبر سے خطیب یہ کہتا ہوگا، آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق
ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے کہ انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں کوئی سب سے افضل ہے تو وہ کوئی اور نہیں، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہم لوگ جس امام کی پیروی کرتے ہیں عقائد میں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری قوم ابھی یہی نہیں جانتی کہ ہمارے عقائد کے امام کون ہیں۔ ہم عقیدے میں کس کی پیروی کرتے ہیں اور مسائل میں ہم کس کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کان کھول کر سن لیں کہ مسائل میں تو ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن عقائد میں ہم حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے امام ہیں، عقائد کے امام ہیں، وہ خود تحریر فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کے بعد حسنین کریمین کا ہے، عشرہ مبشرہ کا ہے، جو اصحاب بدر ہیں ان کا ہے، اس کے بعد اصحاب احد کا ہے، پھر دیگر اور صحابہ ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس طریقے سے ہمارے امام نے ان کے مقام مرتبے کو واضح فرما دیا ہے۔ تو ہم اگر اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے امام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو حضرت عمر فاروق کی ذات ہے، ان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور 1400 سال میں اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ اور نظریہ رہا، اور اسی پر علماء اہل سنت کا اجماع رہا۔ کسی نے اس کے خلاف کبھی کوئی فتویٰ نہیں تحریر کیا، لیکن آج نیم رافضیت بھی سنیت میں گھسنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، معاذ اللہ۔ ابھی دیکھیے 23 ذی الحج کو پچھلے مہینے میں یوم غدیر کا پروگرام جگہ جگہ منایا گیا، اور بڑے شوق سے سنی حضرات نے بھی اس پروگرام کو منایا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوم غدیر منا تو رہے ہیں آپ اس حدیث کی بنیاد پر کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع فرمایا اور آپ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو راستے میں آپ ایک جگہ قیام فرماتے ہیں، اور وہیں پر تمام صحابہ کے درمیان حضرت علی المرتضیٰ کا ہاتھ اٹھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں۔ تو اس حدیث کے مطابق شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی المرتضیٰ یہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اور علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ ہے، حضرت عمر سے بھی زیادہ ہے، حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ ہے، اور صحابہ اکرام سے بھی زیادہ ہے۔ وہ سب سے افضل حضرت علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر سنی صحیح العقیدہ انسان وہ عقائد و نظریات کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہاں علی المرتضیٰ سب سے افضل ہیں، اور وہاں پر وہ اہل سنت و جماعت کی عقائد و نظریات سے الگ ہو جائے گا۔ تو ہمیں کسی غیر کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1400 سال کے اندر جو علماء اہل سنت کا اجماع رہا، ہمیں اسی پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی نئے دین دھرم کو نہیں مان سکتے۔ جو رسول اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے ہم اسی دین پر قائم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم سے زیادہ کون حضرت علی المرتضیٰ کے فضائل بیان کر سکتا ہے، لیکن جس بات پر صحابہ کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے، تبع تابعین اور 1400 سال کے بزرگوں کا اجماع ہے، ہم اس اجماع کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اجماع یہی ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی قرآن کی یہ آیت تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا کہ اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت کریں، میرے قریب والوں سے محبت کریں۔ اور نبی نے صحابہ سے واضح کر دیا تھا کہ میرے نبی کے قرابت داروں میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ ہیں، اس کے بعد حضرت خاتون جنت ہیں، پھر امام حسن و حسین ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ صحابہ حضرت علی المرتضیٰ سے کس طرح محبت کر رہے ہیں، حضرت خاتون جنت سے کس طرح محبت کر رہے ہیں، اور حضرت حسنین کریمین سے کس طریقے سے محبت کر رہے ہیں۔ صحابہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں حاضر ہوتے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لاتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد سے پوچھا، ابا حضور، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے بہت مرتبہ آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ آتے ہیں تو آپ ہمیشہ ان کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچیں